السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ تو فرینڈس، ہم انتہائی عشق کی آج سیکنڈ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ گاؤں میں ان کے گھر کے بالکل قریب رہنے والے ان کے پڑوس میں کچھ لوگ تھے جن کے عائشہ اور جنید بہت قریب تھے، لیکن شہر سے واپسی پر ایک رات ان لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی منکوحہ کے والدین وفات پا گئے، جس کے بعد اس کی منکوحہ اور اس کی دادی گاؤں کے اسی گھر میں رہتے تھے اور وہ اپنی ان دیکھی منکوحہ کو انجانے میں محبت کر بیٹھا تھا۔ نہ جانے اب وہ اسے کب نصیب ہوئی تھی، لیکن اب وہ ایمانداری اور فرما برداری سے اپنی ماں کی بات کو سن اور سمجھ رہا تھا۔ اب ساری زندگی اپنی منکوحہ کو اس کی دادی کے پاس تو نہیں چھوڑنا تھا نا، جبکہ سننے میں آیا تھا کہ محترمہ پڑھائی بھی مکمل کر چکی ہیں اور یہاں اس کے دو بہن بھائیوں نے کنوارے مرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اپنے بہن بھائی کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ اکثر ضیلا اور اپنی بہن کے ہونے والے شوہر پر ترس کھاتا تھا۔ ایک اس کی بہن تھی جس کے نخرے ختم نہیں ہوتے تھے اور دوسرا اس کا بھائی تھا جس کا ایٹیٹیوڈ ہی ختم نہیں ہوتا تھا۔ یاسم تنگ گلیوں سے نکلتا ہوا باہر آیا اور اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ ابھی بڑی مشکل سے وہ ایک ہی گلی کا موڑ کاٹتا مین روڈ پر آیا تھا جب ایک چھوٹی سی بچی اچانک اس کے گاڑی کے سامنے آ گئی۔ ایک پل کے لیے یاسم گھبرا سا گیا اور وہ فوراً وہ گاڑی سے باہر نکل کر بچی کو دیکھنے لگا۔ شکر ہے کہ بچی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اتنی چھوٹی سی بچی بنا والدین کے یہاں سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ اسے اس کے والدین کی لاپرواہی پر اتنا انتہا کا غصہ آیا، وہ فوراً اس بچی کے پاس آیا۔ بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ بچی کے ہاتھ پیر دیکھنے لگا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بچی نے فوراً اسے بے فکر کرنا چاہا۔ وہ ہنسی کم آواز میں بولی تھی، شاید کسی کے سننے کا خوف تھا۔ تم یہاں سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ بتاؤ، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ کہاں ہیں تمہارے ماں باپ؟ بتاؤ مجھے ذرا، ان سے پوچھوں اتنے لاپرواہ کیسے ہیں؟ چھوٹی سی بچی کو ایسے ہی سڑک پر چھوڑ دیا؟ وہ غصے سے اس کے ماں باپ کا پتہ پوچھ رہا تھا۔ اپنے سامنے کھڑی اس 5 سالہ چھوٹی سی صاف ستھری بچی کو دیکھ کر کوئی اندازہ لگا ہی چکا تھا کہ بچی کے والدین اس پر خاصا دھیان دیتے ہیں۔ پلیز دوست شور مت مچاؤ، اگر میری ماما نے سن لیا نا تو مجھے بہت ڈانٹ پڑے گی۔ اور وہ ہاں اندر جاب کرتی ہیں وہ، اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے آتی ہیں۔ میں بہت بور ہو رہی تھی اس لیے یہاں باہر کھیلنے آ گئی۔ وہ کچھ فاصلے پر پڑے فٹ بال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ دیکھو اگر تم شور مچاؤ گے تو میری ماما مجھے کھیلنے نہیں دیں گی۔ اس نے سامنے اسٹور کی طرف اشارہ کیا جہاں 4-5 لڑکیاں ایک ہی یونیفارم میں کام کر رہی تھی۔ یقیناً وہ انہی لڑکیوں میں سے کسی ایک کی بیٹی تھی۔ سوری بول رہی ہوں نا دوست، اب سے میں وہاں سائٹ پہ کھیلوں گی، پلیز شکایت مت کرنا۔ میری ماما مجھے اسکول بھی نہیں جانے دیتی اور نہ ہی دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے دیتی ہیں، وہ منہ بنا کر بتاتے بلکل رونے جیسی ہو چکی تھی۔ یاسم کو بے ساختہ چھوٹی سی بچی پر ترس آیا جو اسے خود پر ہونے والے ظلم گنار رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے بچی کو سڑک کے کنارے اسٹور کے بالکل قریب چھوڑا۔ ٹھیک ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن تمہیں مجھے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم بھی سڑک پر کسی کنڈیشن میں نہیں جاؤ گی، اور اب بھی یہاں باہر نہیں بلکہ وہاں اندر جا کر کھیلو۔ آئی پرومس، بچی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسے ہاتھ ہلا کر بائے بائے کر کے اندر چلی گئی۔ یاسم کو یہ بچی بہت پیاری لگ رہی تھی جو پہلے ہی ملاقات میں اس کا نام نہ جاننے کی وجہ سے اسے دوست کہہ کر پکار رہی تھی، لیکن پھر بھی اس بچی کی ماں پر اسے غضب کا غصہ آ رہا تھا جو اتنی لاپرواہی تھی کہ خود تو اندر کام کر رہی تھی اور بچی کا ہوش ہی نہ تھا۔ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے تو باپ خیال رکھ لیتا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس آ کر گاڑی میں بیٹھا۔ وہ جتنا جلدی آنا چاہتی تھی اتنا ہی لیٹ ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی آفس کے اندر داخل ہوئی اس کے پیچھے ہی رائمہ بھی بھاگتے ہوئے آئی، شاید وہ بھی آج لیٹ ہو چکی تھی۔ آئی ایم سوری سر، مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ اس نے شرمندگی سے باس کے سامنے سر جھکایا تو وہ مسکرا دیے۔ کوئی بات نہیں مس دل، دیر تو ہوتی رہتی ہے، خیر آپ اندر جائیں اور وہ فائل پہ سارے نام لکھیں اور مجھے میرے آفس میں دے جائیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے دل سے کہا تو وہ انہیں شکر گزار نظر سے دیکھ کے اندر جا چکی تھی، لیکن ابھی اس نے فائل اٹھائی ہی تھی جب باہر سے باس کے چلانے کی آواز سنی تھی۔ مس رائمہ
آپ یہ جاب کرنا بھی چاہتی ہیں یا نہیں؟ کبھی آپ کی گاڑی نہیں آتی، کبھی آپ کی گاڑی لیٹ ہو جاتی ہے، یہی سب کچھ چلتا رہا تو آپ کو یہ نوکری چھوڑنی پڑے گی۔ دیکھیں مس رائمہ، میں آپ کو آخری چانس دے رہا ہوں، یہ روز روز کا تماشا نہیں چلے گا۔ میرے آفس میں اگر آپ کام کرنا چاہتی ہیں تو رولز کو فالو کریں، ورنہ آپ کو اس نوکری سے نکالنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ باس نے چلاتے ہوئے اسے باور کروایا، جبکہ اندر دل کا دل دہل گیا تھا۔ باس نے تو اسے کچھ نہیں کہا تھا دیر سے آنے پر، یہاں تک کہ وہ تو اکثر ہی لیٹ ہو جاتی تھی، اور سب سے اہم بات پورے 2 بجے یہاں سے نکل کر اپنی یونیورسٹی کی کلاسز لینے چلی جاتی تھی۔ لیکن آج تک اس نے اپنے باس کے چہرے پر ذرا شکن نہیں دیکھی تھی، جبکہ اپنے آفس کے دوسرے ممبرز کو تو وہ اکثر ڈانٹتے رہتے، اور آج مس رائمہ کی اس طرح سے انسلٹ ہوتے دیکھ کر وہ کافی گھبرا گئی تھی۔ اسے تو اندازہ بھی نہ تھا کہ رائمہ کی اتنی انسلٹ ہو جائے گی۔ وہ تو ہمیشہ وقت پہ آتی تھی، سارے رولز فالو کرتی تھی، پھر کیا وجہ تھی؟ کبھی کبھی تو اسے یہ لگتا کہ اس آفس کے رولز دل کے لیے ہیں ہی نہیں، یہ سارے رولز تو اس کے باقی ورکرز کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دل اگر چاہے تو آفس لیٹ آ جائے، جب چاہے واپس گھر چلی جائے۔ ابھی اسے یہاں نوکری کرتے ہوئے بمشکل 3 ہفتے ہوئے تھے، اور اب تک اسے ایک بار بھی کسی نے نہیں ڈانٹا تھا۔ جی سر، جی میڈم آ گئی ہیں آفس؟ جی نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، باس نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا۔ نہیں انہیں یہاں نوکری کرتے ہوئے اس طرح سے اچانک کرتے ہوئے تو انہیں شک ہو جائے گا۔ تم زیادہ بکواس مت کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ فون سے غصے سے بھری آواز آئی۔ جی ٹھیک ہے سر، میں ابھی پے کر دیتا ہوں۔ سر وہ مجھے آپ سے ذرا بات کرنی تھی۔ دل میڈم نے جو پیپرز بنا کر دیے تھے وہ خراب تھے، جس کی وجہ سے ہمارا تھوڑا نقصان ہو گیا۔ تمہارا سارا نفع نقصان میں بھروں گا۔ دل کے سامنے آواز نیچی رکھنا۔ ایک بار پھر سے غصے سے بھرپور آواز آئی۔ جی سر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسا آپ کا ہوگا۔ آپ کا آفس ہے، آپ جیسے چاہیں ویسا ہی ہوگا۔ ویسے سر آپ سے ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ دل میڈم کو آپ اپنے آفس میں جاب کیوں نہیں دے دیتے؟ میرا مطلب ہے آپ کی اپنی پاکستان میں اتنی بڑی کمپنی ہے، اور دل میڈم آپ کی اتنی عزیز ہونے کے باوجود میری چھوٹی سی کمپنی میں جاب کرتی ہیں۔ تم سے جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، زیادہ تفصیلات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس نے سختی سے کہا تو باس خاموش ہو گیا۔ جی سر، جیسا آپ چاہیں، میں آج ہی دل میڈم کی پیمنٹ کرتا ہوں۔ باس نے فون رکھتے ہوئے سکون کا سانس لیا، جبکہ دوسری طرف بہرام مقدم شاہ اس کے آفس میں لگے CCTV کیمرے سے اسے آفس کے پیپرز پر کچھ لکھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دل کو خود بھی پتہ نہ تھا کہ وہ یہاں آ کر کیا کر رہی ہے۔ ہر روز اسے آفس کے سارے ممبرز کی لسٹ بنانے کا آرڈر دے دیا جاتا، اور اب تو اسے ان 3 ہفتوں میں یہ کام کرنے کی ایسی عادت ہو گئی تھی کہ وہ 1 گھنٹے میں ہی ختم کام کر دیتی۔ اس کے بعد کبھی دادو سائیں سے باتیں کرتی تو کبھی اپنی یونیورسٹی کی کتابیں لے کر بیٹھ جاتی، جبکہ بہرام مقدم شاہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کی دل اس کے سامنے رہتی ہے۔ اب بھی وہ خاموشی سے بیٹھا اپنی دل کا دیدار کر رہا تھا۔ اگر یہ بات دل کو پتہ چل جاتی تو اگلے ہی لمحے اس نوکری پر لات مار کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی۔ جانو سائیں، دل سائیں کا فون آیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تھوڑی دیر میں آپ پارک آ جائیں۔ دادو سائیں نے اس کے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے بتایا۔ کیا سچی؟ مطلب کہ دیدا کو پے مل گئی؟ اب ہم آج آئس کریم کھائیں گے اور صبح شاپنگ پر جائیں گے، بہت مزہ آئے گا دادو سائیں۔ وہ چہکتے ہوئے اٹھی اور اپنے پیر میں چپل ڈالنے لگی۔ پارک ان کے گھر سے مشکل سے 5 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ گاؤں کی زمینوں سے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں پیسہ آتا تھا، لیکن دل نے تو ان سب چیزوں کو خود پر حرام کر رکھا تھا۔ گاؤں سے آنے والا ایک بھی پیسہ وہ استعمال نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کی سوچ بھی کردم جیسی ہی تھی کہ زمینوں کے روپیوں پر صرف زمین پر کام کرنے والوں کا حق ہے، جو اس زمین پر فصلیں اگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ بے شک وہ زمین اس کی تھی، آج بھی وہ زمین کردم شاہ کے نام تھی، لیکن دل کے دل میں بھی کردم شاہ کا دل دھڑکتا تھا، جو گاؤں کے لیے جان دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا، اور دل کی سوچ بھی اپنے باپ جیسی تھی۔
اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں سے آنے والا پیسہ دادو گاؤں میں ہی بانٹ دیتی، جبکہ اپنی چھوٹی سی ننھی سے بہن کا سارا خرچہ بہرام شاہ خود اٹھاتا تھا۔ ہاں، یہ بات اسے نہیں پتہ تھی، شاید اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا تو اس بات پر بھی اچھا خاصا ہنگامہ ہوتا، کیونکہ جو بھی تھا بہرام شاہ ان کی نظروں میں ایک قاتل تھا، اور قاتل کے ساتھ نہ تو دل کوئی رشتہ رکھنا چاہتی تھی نہ ہی خرم۔ پاپا سائیں، یہ بیبی کون ہے؟ وہ کبھی اس کے نئے روئی جیسے ہاتھ کو چھو رہی تھی تو کبھی اس کے ماتھے کو ٹچ کر رہی تھی، جبکہ دھڑکن گہری نیند سو رہی تھی۔ ان 9 ماہ میں نہ تو وہ خود سوئی تھی اور نہ ہی اس نے کردم کو سکون کا سانس لینے دیا تھا، اور اب بیبی کے دنیا میں آنے کے بعد ایسی سوئی تھی کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کل دوپہر 2 بجے کردم شاہ ایک بار پھر سے باپ بنا تھا، اور ابھی 10 منٹ پہلے ہی مقدم بچوں کو لے کر اسپتال آیا تھا، اور تب سے لے کر اب تک دل کی نظریں اس بچے پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ آپ کا بھائی میرا بچہ، اس نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔ پیارا ہے نا؟ کردم نے اسے پیچھے سے اپنے مضبوط خسار میں لیا۔ نہیں، بالکل بھی پیارا نہیں ہے، میں زیادہ پیاری ہوں، آپ اس سے پیار نہیں کرنا۔ دل فوراً ہی اپنے معصوم سے بھائی کا ہاتھ دور پھینکتے ہوئے کردم کی گود میں چڑھ گئی، جبکہ اس کے اس طرح سے جیلس ہونے پر کردم کا قہقہ بے ساختہ تھا، جو دھڑکن کی بھی آنکھیں کھول گیا۔ دیکھو سائیں، میری بیٹی بھی تم پر گئی ہے، تمہیں چھوڑ کر اس کو پیار کروں تو تمہیں شکایت ہونے لگتی ہے، اسے چھوڑ کر ذرا سا تمہارے بیٹے پر دھیان دے دوں تو میری بیٹی جلنے لگتی ہے۔ کہاں جائے گا کردم سائیں؟ وہ مسکراتے ہوئے دھڑکن کے قریب آیا اور اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے پیچھے ہٹایا۔ آپ انہیں دونوں سے پیار کریں، میں ایڈجسٹ کر لوں گی۔ اس کی شرارتی نظروں سے گھبرا کر دھڑکن نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، جبکہ دل اب دھڑکن کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ ماما، ہم اس بیبی کو گھر لے کر نہیں جائیں گے، ہمارے پاس جانو سائیں ہے نا، تو ہمیں اور بیبی نہیں چاہیے۔ اس کو نہ وہ ہسپتال کے باہر موٹے کالے انکل ہیں نا، ان کو دے دو۔ اب دل نے دھڑکن سے لپٹ کر لاڈ سے اس کے گرد گھیر بنا لیا۔ اب وہ معصوم کیا سمجھتی کہ دھڑکن کتنی مشکل سے اس ننھی سی جان کو دنیا میں لائی ہے۔ دل میری جان، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، تم ہماری سب سے پہلی خوشی ہو، اس کو تو ہم تمہارے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تم ہی تو کہتی تھی کہ تمہیں بھائی چاہیے، دیکھو کتنا پیارا ہے تمہارا بھائی۔ اس کی جلن سے گھبرا کر کردم اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیبی کاٹ کے قریب لایا۔ سوچو، جس طرح سے ذیلا دیدہ کا بھائی ہے یاسین، جانو سائیں کا بھائی ہے بہرام، اور زمل دیدہ کا بھائی ہے جازم اور شازم، اسی طرح سے اب سے میری چھوٹی سی دل کا بھی ایک بھائی ہے، جس کا نام میری دل خود رکھے گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے دل کے گالوں کو لبوں سے چھوا، اور اب دل اپنے بھائی کو اٹھا کر اپنی ماما کے پاس لائے گی تاکہ چاچو سائیں اس کی پیاری سی فوٹو بنا سکیں۔ مقدم نے ہنستے ہوئے کمرے میں قدم رکھا۔ بہرام اور خوریا بھی اس کے ساتھ تھے، جبکہ خرم کا تو آج کل ایک ہی کام تھا، نیند نیند اور نیند، اور وہ شاہ سائیں کی لاڈلی دادو سائیں تو اسے کسی کو دیکھنے کو بھی نہیں دیتے تھے۔ وہ 1.5 سال کی ہونے والی تھی اور دادا سائیں اسے زمین پر پیر بھی نہ رکھنے دیتے، اسی لیے وہ زیادہ تر دادا سائیں کے پاس رہتی تھی، اکثر رات کو سوتی بھی انہی کے ساتھ تھی۔ کچھ دیر نخرے دکھانے کے بعد آخر دل نے اپنے بھائی کو قبول ہی کر لیا۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں آج بھی وہ فوٹو تھی جو مقدم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ اس تصویر میں آج چاروں کا چہرہ تھا جنہیں وہ کھو چکی تھی، یہ تصویر وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ دل، آپ ابھی تک گئے نہیں؟ باس کے آفس سے باہر سے گزر رہا تھا کہ رک کر پوچھنے لگا۔ وہ اس وقت تک چلی جاتی تھی، اور آج تو عالمی چھٹی کی وجہ سے اس کی یونیورسٹی بھی نہیں لگ رہی تھی۔ باس کی آواز سن کر دل نے فوراً ہی تصویر اپنے بیگ میں چھپائی۔ جی سر، میں بس جا رہی ہوں، اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے جلدی سے کہا۔ جانو سائیں نہ جانے کب سے پارک بیٹھی انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ موبائل لے کر فوراً سیڑھیاں اترنے لگی، جب اچانک ایک لڑکا بھاگتا ہوا اس سے ٹکرایا۔ اندھے کو کیا دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ اس نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ او میڈم، میں اندھا ہوں، تم تو دیکھ کر چل سکتی نا۔
لڑکے نے انتہائی بدتمیزی سے کہا۔ دل اس کے منہ نہ لگتے ہوئے آگے بڑھ چکی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس پر نظر رکھے ہوئے لوگ چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات کی خبر بہرام شاہ کو دیتے تھے، اور یقیناً اس لڑکی کی بدتمیزی کی خبر اس تک وہاں پہنچ چکی تھی۔ اسے یہاں اسٹیڈیم کے قریب بیٹھے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ نہ جانے دل کہاں رہ گئی تھی جو ابھی تک نہیں آئی۔ اسٹیڈیم اور پارک ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اسٹیڈیم میں بہت سارے بچے اپنے اپنے کھیل میں مگن تھے، جبکہ وہاں انہیں کھیلتے ہوئے دیکھ کر جانو مسکرا رہی تھی۔ وہ اکثر یہاں آتی تھی، اسے یہ جگہ بہت پسند تھی۔ اب تو ان میں سے بہت سارے بچے اسے پہچاننے بھی لگے تھے، جبکہ اسٹیڈیم بہت پرانا ہونے کی وجہ سے بڑی عمر کے لڑکے اس طرف نہیں آتے تھے، کیونکہ اب یہاں ہر سال جلسے ہوا کرتے تھے جو سیاست کے ریلیٹڈ تھے، اور بڑے لڑکوں کو اس طرف نہ آنے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اسٹیڈیم سے کچھ فاصلے پر ایک اور بہت بڑا اسٹیڈیم بنایا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ اسٹیڈیم ان بچوں کو مل چکا تھا۔ شاہ جی، اس اسٹیڈیم میں لوگوں کی بھیڑ بھاڑ کم ہوتی تھی، جلسہ یہاں آرام سے منعقد ہو سکتا ہے۔ اگر آپ حکم کریں تو ہم آج سے ہی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک بڑا اسٹیڈیم بھی ہے، لیکن وہ ابھی نیا ہے، اس لیے سیو نہیں ہے۔ باقی جیسا آپ حکم کریں۔ نہیں، میرے کام کے لیے یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اگلے ہفتے جلسے کے دوران مجھ پر گولی یہاں سے چلنی چاہیے، اور پھر آگے تم جانتے ہو کہ کیا کرنا ہے۔ شاہ اسے کہتے ہوئے آگے بڑھ چکا تھا، جبکہ اس کا آدمی گولی والی بات پر ہی پریشان ہو چکا تھا۔ وہ خود پر گولی کیوں چلانا چاہتا تھا، لیکن شاہ صاحب ہم آپ پر گولی کیوں چلائیں گے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا، جبکہ اس کے انداز پر شاہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سامنے والے آدمی کو لگا کہ شاید وہ مسکراہٹ چھپا گیا ہو۔ واجد، تو مجھے اتنے بیوقوف پہلے کبھی نہ لگے تھے۔ بیوقوف آدمی ان لوگوں کی پارٹی شہر میں جلسہ منعقد کر رہی ہے۔ وہ پچھلے 5 سال میں اس جلسے کی ایک بات سے باخبر ہیں، کب کیا ہوگا وہ سب جانتے ہیں۔ ہمیں دوسری پارٹی کو ہرانے کے لیے بہت بڑا گیم کھیلنا ہوگا۔ آخر دائم شاہ سوری پہلی بار سیاست میں اترا ہے، اور دائم شاہ سوری کی سیاست کو تم سمجھ نہیں پاؤ گے واجد۔ لیکن سر، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ پر گولی واجد، تم اپنی سمجھ کو سمجھ میں رکھ کر اب میری سمجھ تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن دائم شاہ سوری کی سمجھ کو دائم شاہ سوری کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ اپنی بات پر کھل کر مسکرایا، جبکہ واجد اس کی اس پراسرار مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے بری طرح الجھ چکا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اتنا الجھا ہوا شخص دیکھا تھا، جس کو اس کے اپنے علاوہ اور کوئی نہیں سلجھتا تھا۔ ابھی وہ اس سے باتوں میں مگن تھا، جب اسے اونچی اونچی آواز میں کسی بچے کے چلنے کی آواز سنائی تھی۔ وہ اس آواز کو اگنور کرتا آگے بڑھنے لگا، جب اس آواز میں ایک اور خوبصورت سی آواز شامل ہوئی، اور اس بار وہ چاہ کر بھی اس آواز کو اگنور نہیں کر پایا۔ انکل پلیز اسے چھوڑ دیں، میری دیدا ابھی آنے والی ہوں گی، میں خود آپ کے پیسے لوٹا دوں گی، پلیز اس کو مت ماریں۔ خرم نے ہر ممکن کوشش سے اس بچے کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس آدمی پر تو جیسے عجیب جنون سوار تھا۔ وہ بچے کو مارنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ دیکھو لڑکی، تم پیچھے ہو جاؤ، تم اس نالائق بچے کو نہیں جانتی، یہ شکل سے جتنا معصوم لگتا ہے اتنا ہی بڑا چور ہے۔ آئے دن سب کی جیب کاٹتا ہے، آج تو میں اسے بالکل نہیں چھوڑنے والا۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا۔ پلیز میری بات سنیں، میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گی، پلیز اسے مت ماریں۔ بچے کے چلانے اور رونے میں شدت آتے دیکھ کر خرم پھر اپنے نرم دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس کی جان بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھو لڑکی، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس بار آدمی کے صبر کا پیمانہ ٹوٹا تو وہ غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر شاہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن انکل، میں کہہ رہی ہوں نا، میں پیسے دے دوں گی، تو پھر آپ کیوں اس بچے کو تنگ کیے جا رہے ہیں؟ بتائیں مجھے، آپ کے کتنے پیسے ہیں؟ آپ مجھے بتاؤ، میں دے دوں گی۔ آپ کو کم از کم اس طرح سے حیوانیت تو نہ دکھائیں، 10 سال کے بچے کو کوئی اس طرح سے مارتا پیٹتا ہے۔ اس بار خرم کی چھوٹی سی سرخ ناک پر بھی غصہ سوار ہو گیا تھا، جسے دیکھتے ہوئے شاہ کے لب مسکرائے۔ تم دو گے نا پیسے؟ ٹھیک ہے، تو دو میرے 5,000 روپے جو اس نے میری جیب سے چوری کیے ہیں، میں نے چوری کرتے ہوئے پکڑا ہے، یا تو ابھی اسے تم میرے حوالے کر دو یا نکالو میرے پیسے، وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے الزام پر بچہ تڑپ اٹھا تھا۔ باجی، میں نے صرف 200 روپے نکالے ہیں۔ اس نے اپنی مٹھی میں مضبوطی سے پکڑے سرخ نوٹ سامنے کیے۔
ہاں تو باقی تو کھا گیا ہوگا۔ آدمی نے ایک بار پھر اس کا بازو کھینچتے ہوئے اسے مارنے کی کوشش کی۔ میں دوں گی پیسے، خبردار جو آپ نے اس بچے کو ہاتھ لگایا۔ ہوم نے بچے کو اپنی طرف گھسیٹتے ہوئے آگے پیچھے دیکھا، کہیں سے شاید دل آتی نظر آ جائے۔ اس کی بے چین نگاہیں شاہ سے چھپی ہوئی نہ تھیں اور اس کے چہرے کی معصومیت دیکھتے ہوئے نہ جانے کیوں شاہ کا دل بے ایمان ہونے لگا تھا۔ وہ کوئی دل پھینک شخص نہ تھا، ایک دنیا مرتی تھی اس پر، لیکن مجال ہے جو شاہ نے کسی پر ایک نظر اٹھا کر دیکھنا پسند کیا ہو۔ لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی کہ ہوم کے چہرے کی پاکیزگی دیکھتے ہوئے اپنے دل کی دنیا میں ایک ہلچل سی ہوتی محسوس ہو رہی تھی اسے۔ ایکسکیوز می سر، کیا آپ مجھے آدھے گھنٹے کے لیے 5,000 روپے دے سکتے ہیں؟ وہ ہر طرف نظریں دوڑانے کے بعد قریب کھڑے شاہ کے پاس آئی تھی، جبکہ اس طرح سے خود کو مخاطب کرتے دیکھ کر شاہ تو بس اس کا چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ اسے کبھی امید نہ تھی کہ وہ لڑکی اسے یوں مخاطب کرے گی۔ دیکھیے وہ انکل اس بچے کو بہت بری طرح سے مار رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ اس بچے نے ان کی جیب سے 200 روپے لیے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 5,000 روپے چوری کیے ہیں۔ پلیز آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے 5,000 روپے دے دیں، ورنہ اسے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ وہ ہورم معصومیت سے کہتی تھی، اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ جب شاہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا ہے اور یہاں کیوں آیا ہے۔ ہاں تو ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، وہ اس بچے کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہتے ہیں کیونکہ چوری چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، چوری تو چوری ہوتی ہے۔ اس بچے کو چوری کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا یہ سب کچھ۔ اس نے غصے سے 10 سالہ بچے کی طرف دیکھا جو سہمے ہوئے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا، پھر احسان کرنے والے انداز میں جیب سے 5,000 کا نوٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ اتنی باتیں سننے کے بعد شاید ہی ہورم اس سے پیسے لیتی اگر وہ بچہ معصومیت میں نہ ہوتا تو۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کا نوٹ اس کے منہ پر مار کر چلی جائے، لیکن فی الحال وہ مجبور تھی۔ ہورم نے پیسے لیتے ہوئے قدموں واپس آدمی کی طرف بڑھائے، لیکن جاتے جاتے کہنا نہیں بھولی، ابھی تک 15 منٹ میری سسٹر آ جائے گی اور آپ کے پیسے آپ کو واپس کر دے گی۔ اس نے غصے سے اپنی چھوٹے سے سرخ ناک پھیلاتے ہوئے کہا تو شاہ کے گال پر ایک بار پھر سے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ سر چلیں اس طرف سے اسٹیڈیم دیکھ لیں۔ واجد جو اس کے اس جگہ کھڑے رہنے کا مطلب نہیں سمجھ پایا تھا، اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ اس نے ایک نظر بینچ پر بیٹھی ہوم کو دیکھا، جس کے ساتھ وہ چھوٹا سا بچہ بھی تھا جو بری طرح سے روتے ہوئے اسے اپنے آپ پر بیتے دنوں کی داستان سنا رہا تھا۔ شاہ کو اس طرح کے لوگوں سے نفرت تھی۔ کچھ دن پہلے بھی یہ لڑکا سڑک پر چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے ٹریفک میں اچھا خاصا وقت لگ گیا۔ وہ اس لڑکے کو پہچان تو پہلے ہی چکا تھا، چہرے پر بلا کی معصومیت اور اندر سے مکمل شیطان۔ شاہ نفی میں سر ہلاتا اسٹیڈیم کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اب وہ اپنا وقت مزید یہاں برباد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس لڑکی کے لیے دل میں آئے خیالات کو جھٹلاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ سر آپ نے اس لڑکی کو پیسے کیوں دیے؟ اگر وہ بھاگ گئی تو؟ واجد اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اگر وہ میرا 5,000 روپیہ لے کر بھاگ گئی تو میں غریب ہو جاؤں گا، میری کروڑوں کی جائیداد مٹی میں مل جائے گی، یہی کہنا چاہتے ہو تم؟ اسے دیکھتے ہوئے وہ پھر سے مسکراہٹ چھپا گیا۔ نہیں سر، میرا وہ مطلب نہیں ہے۔ اس طرح سے کسی کو بھی راہ چلتے پیسے دے دینا کچھ عجیب سا لگا۔ اچھی لڑکی تھی، چھوٹے سے بچے کے لیے اتنی محنت کر رہی تھی تو دے دیے۔ ویسے وہ بچہ بہت بڑا چور ہے، تو پھر آپ نے ان کی مدد کیوں کی اس لڑکی کے لیے؟ شاہ بنا ہچکچائے بولا۔ کیوں سر، اس لڑکی میں ایسا کیا تھا؟ واجد پوچھنے لگا۔ آج تک تو شاہ کسی لڑکی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اور آج یوں ہی چلتے چلتے ایک لڑکی کو 5,000 روپے دے ڈالے۔ واجد وہ لڑکی مجھے کافی معصوم سی لگی، اور دیکھ رہے تھے کہ تم کس طرح سے لڑ رہی تھی اس بچے کے لیے، کافی نرم دل لگی مجھے، اور خوبصورت بھی بلا کی تھی۔ سر آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی کوئی معصوم لڑکی نہیں دیکھی؟ اس دنیا میں بہت ساری لڑکیوں کے دل اتنے ہی نرم ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی انسان کی مدد کرنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں، اور اس دنیا میں خوبصورت لوگوں کی بھی کمی نہیں۔ واجد چلتے چلتے بے ساختہ بولا تھا۔ جب اس کی بات پر شاہ نے پلٹ کر ایک بار پھر سے اس لڑکی کو دیکھا، پہلے اس لڑکی کو کھڑے ہو کر کتنی دیر دیکھنے، پھر بنا کسی وجہ کے اسے پیسے دینے کے پیچھے بس یہی وجہ تھی، یا اس لڑکی کو دیکھتے ہی اپنے دل میں ہوتی ہلچل سے پریشان ہو کر اس نے اس لڑکی کو پیسے دیے تھے تاکہ اس کے پاس اس سے بات کرنے کا کوئی بہانہ ہو؟ واجد کیا تم یہاں میرا ٹائم ویسٹ کرنے آئے ہو؟ نہ جانے
کیوں وہ بھڑک اٹھا۔ شاید وہ دل کے معاملے میں اپنی ناکامی برداشت کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ نہیں سر، آئی ایم سوری، پلیز چلیں، وہ معذرت کرتا ہوا آگے بڑھا۔ جب شاہ نے ایک بار پھر سے پلٹ کر پیچھے دیکھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے وہ بچی ہے میرے سامنے، اپنے دل کے شور سے گھبراتے ہوئے وہ نگاہیں پھیر گیا۔ یاسم ابھی ابھی گھر واپس آیا تھا، اس کا ارادہ شاور لینے کا تھا، لیکن باہر نور کو ٹیبل پر پلیٹیں لگاتے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف آ گیا اور اس کے ہاتھ سے پلیٹ لگانے میں اس کی مدد کی۔ نور نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے اماں صحیح، آج مجھے بہت ہی پیاری سی بچی ملی تھی، میری گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچ گئی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسے چوٹ نہیں آئی۔ یاسم مسکراتے ہوئے بولا، آپ کو پتہ ہے بہت سی پیاری بچی تھی وہ، اور باتیں تو اتنی پیاری کرتی تھی کہ میں تو فین ہو گیا اس کا، اور بابا سائی نے جس کام کے لیے مجھے بھیجا تھا وہ بھی میں نے کر دیا۔ باقی ضلع کے کتابیں لے آیا تھا۔ میں اس کی سہیلی کے گھر سے بہت کوشش کی کہ جلدی گھر آ جاؤں اور آپ کو پھپھو سائیں کے گھر چھوڑاؤں، لیکن نہیں آیا، آج کام بہت تھا، اس پر معذرت ہوا ہوں۔ جبکہ نور ابھی بھی اپنے کام میں مگن تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں شاور لے کے آتا ہوں، تب تک آپ کھانا لگائیں، بہت بھوک لگی ہے، وہ مسکرا کر کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکا تھا، جب نور کا دھیان اپنے کمرے کے دروازے کے قریب کھڑے حیدر پر گیا، جہاں حیدر اسے دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں میں ایک التجا تھی جسے چاہ کر بھی نور کبھی نہیں مان سکتی تھی۔ میں ضلع کو بلا کے لاتی ہوں، آ کر کھانا کھا لے، وہ حیدر سے نگاہیں چراتی کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ جانو سائیں اس طرح سے بیچ راستے میں کسی سے پیسے نہیں لیتے، دل بھاگ بھاگ کر یہاں پہنچی تھی اور آتے ہی جانو نے اسے پوری بات بتائی۔ ہاں تو دیدا، اگر میں نہیں کرتی تو وہ انکل اس بچے کو بہت بری طرح سے مارتے اور پولیس کے حوالے کر دیتے۔ سوری، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ اس سے غصہ کرتے دیکھ کر وہ منہ بصورِ معصومیت سے بولی، کسی سے پیسے نہیں لوں گی، لیکن ابھی تو پیسے دے، میں نے اس کھڑوس کو اس کے پیسے لوٹانے ہیں۔ اس نے خود ہی دل کے بیگ سے پیسے نکالتے ہوئے کہا۔ یہ آج آپ کو پیمنٹ کیسے مل گئی؟ وہ باقی پیسے بیچ میں رکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں جانو سائیں، آج باس نے کہا کہ آپ کی پیمنٹ تیار ہے، انہوں نے مجھے دے دی تو میں نے بھی لے لی، دل نے مسکراتے ہوئے بتایا، جبکہ جانو 5,000 کا نوٹ نکالتی ہوئی باہر فوراً نکل گئی، جہاں وہ ابھی تک واجد کے ساتھ پورے اسٹیڈیم کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر شاہ کے دل میں ایک بار پھر سے طوفان اٹھنے لگا، اور اس بار اسے دیکھتے ہوئے اس نے اپنے مچلتے دل کو قرار دینے کے لیے اپنا راستہ بدل دیا تھا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اپنی گاڑی کی طرف آیا اور اگلے ہی پل گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ڈرائیور کو چلنے کا آرڈر دے دیا، جبکہ اس مغرور آدمی کو اس طرح جاتے دیکھ کر جانو سائیں کے گال بھی غصے سے سرخ ہونے لگے تھے۔ اللہ سائیں کے آ کے جا کے اس مغرور کھڑوس ہٹلر آدمی کا غرور توڑتے ہوئے آپ اس کی یہ بڑی سی خراب کر دینا، اللہ سائیں کوئی بہت بڑی خرابی مت لگا دینا۔ گاڑی کو بس چھوٹی موٹی اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہوئے رازدانہ انداز میں دعا مانگتے ہوئے منہ بنایا اور واپس دل کے پاس جانے لگی۔ سر پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میں خود جلدی میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح سے کسی سے ٹکرا جاؤں گا، وہ نوجوان اس سے معافی مانگتے ہوئے بولا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز۔ اسے غصے میں دیکھ کر وہ مزید معذرت کر رہا تھا، جبکہ اس کی بات مکمل سننے کے بعد میں بحرام مقدم شاہ مسکرایا تھا۔ تم لوگ ایسی غلطیاں کیسے ہو جاتی ہیں تم لوگوں سے؟ ہم سے تو نہیں ہوتی۔ اچانک ایک لڑکی سے ٹکرانا، پھر اس کی بحث کرتے ہوئے کہنا کہ غلطی اس کی اپنی ہی تمہاری نہیں، لڑائی طویل پکڑتے ہی دوسرا لڑکا مکمل ویڈیو بناتا ہے، جس کے بعد اسے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور اچھی بھلی لڑکی بدنام ہو کر رہ جاتی ہے، لیکن تم لوگ تو یہ سب کچھ غلطی سے کرتے ہو کیوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ بحرام اسے دیکھتے ہوئے اس کی ساری پول کھول کر بولا۔ نہیں سر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسا کوئی گھٹیا کام نہیں کرتا، شاید آپ مجھے کسی غلط فہمی کی وجہ سے یہاں پر لائے ہیں۔ اندھیرے کمرے میں اکیلی کرسی پر بیٹھتے وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگا، جبکہ اس کی بات ادھوری ہی تھی کہ بحرام نے اپنے بھاری ہاتھ سے اس کا منہ بند کر دیا۔ چہرے پر پڑنے والا مکہ اتنا شدید تھا کہ وہ کرسی سمیت زمین پر جا گرا، جس کے ساتھ اس کا موبائل جیب سے نکلتے ہوئے دور جا گرا۔ بحرام آہستہ آہستہ چلتا اس کے موبائل تک آیا، اس کے موبائل کو پیروں تک کچلتے ہوئے باقاعدہ اسے دکھایا تھا۔
تمہارا کافی مواد ضائع ہو گیا۔ موبائل کو مزید پیر پر زور دیتے ہوئے وہ اس کی اسکرین کو چکنا چور کر چکا تھا۔ کافی شریف گھر کے بگڑے ہوئے نوجوان لگتے ہو، زاہد اس کی اتنی مرمت کرو کہ آگے زندگی میں دوبارہ کسی لڑکی کو بدنام کر کے پیسہ کمانے کا طریقہ سر سے بھول جائے۔ اس نے اس نوجوان کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اپنے ساتھ آئے آدمی زاہد سے کہا اور اس کی گردن پکڑتے ہوئے اسے سیدھا کھڑا کیا۔ السلام علیکم۔